کسی ایک کو زبردستی اس بات پہ مجبور کرنا کہ تو ہمیں فلاں وقت فلاں چیز کی دعوت کھلا، اب اس کے دل کی اگر خوشی شامل نہیں ہے کھلانے والے کی تو کھانے والے کے لیے یہ کھانا حلال نہیں ہے، اگرچہ وہ بڑا خوش ہو کے کھا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي كِلَاهُمَا فِي النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو دین اور شریعت ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ شریعت چند عبادات کے اندر، چند اعمال کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس شریعت کے اندر ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکامات بتائے ہیں، اور انہی میں سے ایک معاملہ انسان کے مالی معاملات ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، حرام طریقے سے مت لو، ناجائز طریقے سے مت لو، بلکہ اللہ رب العزت نے جو مال حاصل کرنے کے جائز ذرائع اور طریقے بتائے ہیں ان کو اپناؤ۔ حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت نے خرید و فروخت اور کاروبار کو جائز دیا ہے اور سود اور رشوت کو حرام قرار دیا۔ تو اب مال کے حاصل کرنے کا جائز ذریعہ وہ خرید و فروخت ہے۔ اب وہ خرید و فروخت کسی جنس کی ہو، کسی چیز کی ہو، یا کسی صلاحیت کی ہو، کہ جس کو آج ہم نوکری کہتے ہیں، کہ ایک بندہ اپنی صلاحیتیں کسی کام کے لیے وقف کرتا ہے اور اس کے عوض کے اندر وہ اپنی اجرت لیتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی بیع ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ حلال ذرائع عطا فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے مال کو حاصل کرو، اور پھر اللہ رب العزت نے جو حرام ذرائع ہیں وہ بھی بتا دیا کہ ان سے بچنا ہے۔
وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اب حرام طریقے سے بچنا ہے کہ جو بیع اور کے علاوہ جو ذرائع ہیں، اب ان میں سے ایک ذریعہ وہ رشوت کا ذریعہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کی وہ شخص تنخواہ بھی لیتا ہے اور پھر اس کام کو کرنے کی وہ اضافی پیسے لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، ورنہ وہ کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا کہ یہ اس طرح کے ذرائع اختیار نہیں فرمانے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نفس کی خوشی کے ساتھ دے گا، خوشی کے ساتھ لے گا، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ مجبور ہے کوئی شخص کہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تو اب پھر جو اس کے اندر خوشی سے لینے والا ہوگا سارا وبال اس پہ ہوگا۔ تو اگر دونوں خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں تو فرمایا کہ کلاہما فی النار، دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ رکھی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأخذ مال اخیہ الا بطیب نفسہ، ایک دوسرے حدیث کے اندر الفاظ ہے کما قال علیہ الصلوۃ والسلام لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان بھائی کا مال دوسرے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ دل کی خوشی سے اس کو نہ دے۔ اب آج ہم اپنے معاملات میں غور کر لیں کہ کتنی چیزیں انسان صرف اس لیے کرتا ہے کہ میری برادری ناراض نہ ہو جائے، میرے دوست ناراض نہ ہو جائے، دل کی خوشی نہیں ہوتی اس کی، لیکن وہ مجبوری میں کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو کام یہ مجبوری میں کر رہا ہے، دل کی خوشی نہیں ہے، اور دوسرے اس کو اس پر مجبور کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو اب یہ دوسروں کے لیے اس کا یہ مال حلال نہیں ہے، وہ حرام کھا رہے ہیں۔ ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کسی مثال کے طور پر کسی ایک کو زبردستی اس بات پہ مجبور کرنا کہ تو ہمیں فلاں وقت فلاں چیز کی دعوت کھلا، اب اس کے دل کی اگر خوشی شامل نہیں ہے کھلانے والے کی، تو کھانے والے کے لیے یہ کھانا حلال نہیں ہے، اگرچہ وہ بڑا خوش ہو کے کھا رہا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں ہر لمحے ہر لحظے کے لیے آداب بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں کہ کوئی اگر اپنی طیب نفس کے ساتھ دیتا ہے تو تمہارے لیے حلال ہے، ورنہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح جب دیکھا جائے کہ ہم معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ جی بہنوں نے بھائیوں کو اپنا حق دے دیا، معاف کر دیا۔ اب یہ تو کوئی تیسرا آدمی اس بہن سے جا کے پوچھے کہ اس نے اپنی طیب نفس کے لیے دیا ہے یا اپنے بھائی سے اپنا رشتہ بچانے کے لیے دیا۔ جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو 99% کیس ایسے ملیں گے کہ جس کے اندر اس نے اپنے بھائی سے اپنا تعلق قائم رکھنے کے لیے یہ قربانی دی ہوتی، حالانکہ اس کا حق ہے۔ اب اس نے طیب نفس سے نہیں دیا، مجبوری سے دیا، کسی خوف اور ڈر سے دیا، تو اب جو یہ اس کے مال کے اندر حرام شامل ہو گیا تو کیا اس کا سارا مال حرام ہو گیا؟ تو ہماری معاشرت انہی چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ ہمارے آپسی معاملات، ہمارے خاندانی معاملات، ہمارے کاروباری معاملات، ہماری وراثت کے معاملات، اسی سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو معاشرہ جنت بنے گا۔ آج ہر شخص پریشان ہے، وہ کہیں نہ کہیں مجبور ہے، وہ کام اس کی کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن زمانے کے ڈر سے، زمانے کی باتوں کے خوف سے وہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو حلال اور طیب
مال رکھا ہے وہ حلال اور طیب مال وہی ہے کہ جو انسان اپنی خرید و فروخت سے، اپنے کاروبار سے کماتا ہے، یا کوئی اس کو اپنے دل کی خوشی سے وہ مال دے دے، وہ حلال ہے۔ اور اسی ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ بعض وہ لوگ جو کسی سرکاری منصب پر ہوں اور ان سے لوگوں کا کام پڑتا ہو، پھر اس کو جو ملنے والے تحفے ہیں وہ بھی اس کے لیے رشوت کیا حکم میں آتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے زمانے کے اندر ایک شخص نے کہ جو سرکاری عمال تھا، اس کو تحفے ملا کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ تو میری ذات کی وجہ سے ملتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے پاس یہ عہدہ اور منصب نہ ہوتا کیا پھر بھی تجھے یہ ملتے؟ تو اب یہ مال بھی حرام کے اندر آ گیا، جس کو آج ہم حرام سمجھتے ہی نہیں، اپنا حق سمجھ کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے حرام کو نکالیں اور حلال اور طیب چیز پر اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ زندگی میں آنے والی جو مشکلات اور مصائب ہیں وہ دور ہوں گی، پھر بہت سی پریشانیاں انسان کی زندگی سے نکل جائیں گی کہ جو ان حرام کے لقموں کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہے، اور انسان پھر پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے انسان حلال سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی وجہ کی بدولت اور اس کی کسی انسان کی طیب نفس نہ ہونے کی وجہ سے وہ مال حرام ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کسی کا حق نہ مارو، کسی کے مال پہ قبضہ مت کرو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق پورا پورا اس کو ادا کرو۔ اور اس میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے بہن بھائیوں کا حق وہ ادا کرے پورا کا پورا، یہ جس کے اندر بہت کمزوری ہے، انسان اس کو ٹال مٹول کرتا ہے کہ جی کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، پھر اس میں خلط ملط مال ہو جاتا ہے، تو حلال میں جب حرام مل جائے تو پھر اس میں سارے میں فساد آ جاتا ہے۔ تو اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا ادا کرنا، مالی حقوق ادا کرنا اور معاشرتی حقوق بھی ادا کرنا، اور پھر اپنے پڑوسیوں کے، اپنے اہل علاقہ کے، اور انسان جہاں کام کرتا ہے اس کام میں جگہ میں ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے حقوق۔ اگر انسان ایک مسلمان اور ہر مسلمان اس چیز کی رعایت کرنے لگے اور اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر یہ دنیا ہی انسان کے لیے جنت بن جائے گی۔ جب ہر ایک دوسرے کا احترام کرے گا، جب ہر ایک دوسرے کے حق کا خیال کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، تو پھر بندہ پریشان ہوگا کیوں؟ آج دنیا پریشان ہے کیوں؟ کہ جی فلاں نے میرا حق کھا لیا، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، اور اس زیادتی کے بدلے کے اندر پھر وہ دنیا پریشان۔ تو لہذا اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو لے کر آئے کہ ہم نے حلال پر قناعت کرنی ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور حلال پر قناعت کرنے میں اللہ رب العزت نے بہت برکت رکھی۔ آج ہم رزق روزگار اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہو، حالانکہ انسان کی اچھی صحت ہونا، انسان پورا مہینہ وہ گزر جائے، 2 مہینے گزر جائے اور اس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو، ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے، کوئی چوٹ نہ لگے، کوئی زخم نہ ہو، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسان کے پاس مال اور دولت ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر مسلسل حادثات ایسے ہو، پریشانیاں ایسی ہوں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہو، تو پھر اس دولت کو یہاں سے لی اور یہاں سے دے دی، بندہ تو چوکیدار ہے ویسے ہی،
دنیا کے اندر انسان کی دولت تو اپنی تو ہے ہی نہیں، اپنا تو وہ ہے جو انسان نے کھا لیا، پہن لیا اور جو آگے بھیج دیا. باقی کا تو انسان چوکیداری کر رہا ہے. آج میری سانس نکل جائے تو پیچھے جو کچھ ہے وہ میرا تو نہیں ہے، وہ تو پیچھے والوں کا ہے. تو میں نے اب تک جو کی اس کی چوکیداری کی، میں اس کو ساتھ تو لے کے نہیں جا سکتا. تو انسان رزق سمجھتا ہے دولت کو، مال کو، لیکن اللہ رب العزت نے جو اچھی صحت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جب انسان حلال پہ قناعت کرتا ہے تو پھر یہ چیزیں ملتی ہیں. انسان کو اللہ رب العزت حادثات سے بچاتے ہیں، آفات سے بچاتے ہیں، انسان بیماری سے بچتا ہے اور پریشانیوں سے بچتا ہے، تو انسان کو اللہ رب العزت پھر اس کے بدلے کے اندر سکون عطا فرماتے ہیں، تھوڑی دولت کے اندر بھی اطمینان عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.